اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، کچھ دنوں سے 4-5 دنوں سے مسلسل بارش برس رہی ہے، اور یہ بارش اللہ ذو الجلال والاکرام سبحانہ و تعالی عز و جل کا ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں رہنے والی مخلوقات کو سیراب بھی فرماتے ہیں، اور ان کی روزی روٹی کے لیے نباتات بھی اگاتے ہیں، اور دیگر بہت سارے فوائد اس سے انسانوں کے لیے اور دیگر چوپائے جانور، حشرات الارض، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اس میں بہت زیادہ نفع ہے۔ اور یہی بارش بعض اوقات عذاب کے سلسلے میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی بن جاتی ہے، طوفان، سیلاب کی صورت میں، اور دیگر کچھ اور صورتوں میں یہ انسان کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر اور حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رحمت بنائیں یا اس کو عذاب بنا کر بھیجیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وہ بھی آپ کے سامنے احادیث آئیں گی کہ وہ بارش برسنے سے پہلے خوف زدہ بھی ہوتے، اور بارش کے لیے جب دعا مانگتے تو اس کے نفع بخش ہونے کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بارش کے نزول کا بطور انعام تذکرہ فرمایا، اور کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل کے لیے بارش کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ سورہ النمل 20ویں پاری کی پہلی آیت، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ تو یہ توحید کی دلیل پر اللہ نے بارش کا تذکرہ فرمایا، اور کہیں پر مرنے کے بعد جی اٹھنے اور دوبارہ جو زندگی آخرت کی، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کی مثال بیان فرمائی، کبھی بطور انعام کہ اللہ کے یہ انعام ہیں توحید ربوبیت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات میں اس بارش کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ رب کون ہے جس کی تم عبادت کرو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور زمین سے تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ کے لیے انداد، شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دلیل پر بارش کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے يُنَزِّلُ الْغَيْث، جو بارش برساتا ہے، یعنی بارش کا برسانا کسی اور کے اختیار میں نہیں، یہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے بغیر پانی کی ایک بوند بھی کوئی نہیں برسا سکتا۔ تو وہی ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے، اور یہ وہ دلیل کہ جسے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ بارشیں اللہ برساتا ہے، کوئی اور نہیں، جب وہ قادر ہے بارش برسانے میں اور زمین سے نباتات اگانے میں، تو حاجتیں بھی پوری وہی کرتا ہے اور عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے، اس لیے فرمایا وہی ہے، وہی ينزل الغیث، جو بارش برساتا ہے۔ اور اب بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی قحط کے بعد
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اپنی رحمت کا نشر کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہی مددگار ہے، وہی قابل حمد حمید ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر، سورہ فرقان کے اندر سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو پہلے بشارت والی دے کر بھیجتا ہے، بشارت دے کر بھیجتا ہے، یعنی جب ہوا چلتی ہے، بدلیاں آسمان پہ چھا جاتی ہیں اور سرد ہوا جب چلتی ہے تو یہ بشارت ہوتی ہے کہ ابھی بارش برسے گی۔ مخلوقات کے لیے بارش کا نزول بہت بڑی بشارت ہے، اور ہوائیں چلنے کی اقسام بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ہوائیں وہ ہوتی ہیں جو بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، اٹھانے کا کام کرتی ہیں، بار آور۔ کبھی ہوتی ہیں جو بشرن بین یدی رحمت، جو رحمت کی بشارت دینے کے لیے پہلے ہی چلتی ہے کہ اب میرے پیچھے بارش آنے والی ہے، اور ان کے اندر نمی ہے۔ اور یہ آپ کی جو محکمہ جو ہے موسمیات کا، یہ جب آپ کو شیڈول دیتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا امکان ہے، تو وہ اس ہوا کی، اس بشارت کی نمی کو دیکھ کر اپنے امکان کا اظہار کرتا ہے۔ وہ پہلے بشارت دے کے آتی ہے، اس کی نمی کو دیکھ کر وہ اپنے امکان کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین تب بھی پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنی چاہے برسا دے بارش، اسے کوئی پوچھنے والا، روکنے والا نہیں۔ تو وہ امکان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بشرم بین یدی رحمت، کچھ ایسی ہوتی ہیں بشارت والی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بادلوں کو، اتنے بھاری برکم بادلوں کو اٹھا کر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں برسا دیتی ہے۔ کچھ پیچھے سے ان کو ہانکنے والی ہوتی ہیں، مطلب مختلف قسم کی ہوائیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا بشارت دینے کے لیے پہلے اللہ ہی ہے جو ہوا کو بھیج دیتا ہے بشارت کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، طہوراً، پاک، پاک اور پاک کرنے والا۔ یہ پانی خود بھی پاک اور دوسروں کو پاک بھی کرتے، یعنی آپ اس سے غسل کرتے ہیں، آپ اس سے وضو کرتے ہیں، وہ آپ کو پاک بھی کرے گا، آپ کی نجاست بھی ختم کرے گا، اور خود بھی پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال قدرت ہے، جب انسان کے لیے اللہ پاک پانی کو یا دیگر جانوروں کے لیے نازل فرماتے ہیں تو یہ آبی بخارات اوپر کی طرف جب اٹھتے ہیں تو ان کے اندر وہ خاصیت نہیں ہوتی جو طہور والی ہو، کہیں سے کیسا پانی، کہیں سے کیسا پانی ہوتا ہے، بخارات بن کے اٹھتے ہیں، پھر اللہ جب نازل کر فرماتے ہیں تو ہر طرح کے مضر اثرات سے وہ پاک ہوتا ہے، اس کے اندر مضر اثرات بالکل بھی نہیں ہوتی جو آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل برساتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر اس کا ایک مقصد بھی بیان کیا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کے ذریعے تاکہ ہم مردہ زمین کو زندہ کریں۔ بنجر زمین آباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سبزیاں لہلہانے لگتی ہے، ان میں جان آ جاتی ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس مائع طہور کا جس کو ہم نازل کرتے ہیں، ہماری جو مخلوق ہے اس مخلوق میں بہت سارے جانوروں اور انسانوں کو نسقیہ ہم اس کو پلاتے ہیں، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جانوروں کو ہم اس سے پلاتے ہیں۔ اس طرح سورہ واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 69 اور 70 میں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا خیال ہے تمہارا یہ جو پانی ہے، پانی یہ بہت بڑی نعمت، پانی کے اندر اللہ نے ہر چیز کی زندگی بنائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے۔ اور ایک موقع پر سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ تمہارے پانی کو گہرا کر دے، بالکل ختم کر دے، تم سے دور کر دے، کون ہے جو میٹھا پانی تمہارے لیے لے کر آئے؟ کوئی ہے جو پانی دے سکے؟ تو یہاں پر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا خیال ہے تمہارا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم سحاب سے، بادل سے اس کو برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم تو نہیں برسا سکتے یہ پانی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اس لیے پھر شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دے، جو زہریلا بن جائے، کھارا بن جائے، نمکین بن جائے۔ فلولا تشکرون، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ سائنس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، جب آبی بخارات
اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمکین ہوتے ہیں، سخت نمکین ہوتے ہیں، اور ایسے نمکین ہوتے ہیں کہ ان کا استعمال انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ لیکن وہی بخارات جب بارش بن کے بادل سے برستے ہیں تو وہ شفا بن جاتا ہے، وہ برکت والا بن جاتا ہے، وہ پاک بن جاتا ہے اور وہ میٹھا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، چاہیں تو ہم اس کو نمکین بنا دیں، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ الغرض قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ بارش کا برسنا اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قیامت کے آنے کی دلیل ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں بہت سارے منافع ہیں، اس کے ذریعے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بارش اللہ کا بہت بڑا انعام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انعام کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بہت سارے مقامات پر۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بارش برسے فائدہ حاصل نہ ہو، فائدہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت سے پہلے یہ ایسا ہوگا بھی کہ بارشیں تو برسیں گی لیکن زمین اپنا رزق نہیں نکالے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2904 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیست السنۃ بألا تمطروا، قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ برسائی جائے، یہ بھی تو ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوں تو قحط آ جاتا ہے، غلے میں کمی آ جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں پھیل جاتی ہیں، دیگر جو ہے زمین جو ہے وہ بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بارشیں تو برسیں، اللہ اس کا نفع ہی کھینچ لیں، اس لیے فرمایا لیست السنۃ بألا تمطروا، صرف قحط سالی یہی نہیں ہے کہ بارشیں نہ برسیں، قحط سالی یہ بھی ہے ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، کہ یہ کہ بارش برسے اور برسے، بارشیں برسنے کے باوجود زمین اپنی نباتات کو اگانا چھوڑ دے تو یہ بھی قحط سالی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا انعام ہے، یہ صرف خود بخود نہیں ہوتا، سائنسی تحقیقات کے مطابق ایسا نہیں کہ بخارات اڑتے ہیں پھر خود ہی برس جاتے ہیں، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے اس پر۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارشیں برس کر بھی زمین غلہ نہ اگائے، یہ قحط ہے۔ تو پانی بھی وہی، بارش بھی وہی، زمین بھی وہی، کبھی برستی ہے تو کھیتی اگا دیتی ہے، کبھی برستی تو کچھ نہیں ہوتا، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفع اور نقصان اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے بارش کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 846 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 71 ہے، زید بن خالد الجوہنی فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے آج کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج صبح کی لوگوں میں سے کچھ لوگ، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، میرے ساتھ ایمان لے آئے، اور کچھ نے انکار کر دیا، کچھ کافر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے یہ کہا کہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، وہ مجھ پر ایمان لے آیا، اس نے میرے حکم، میرے فضل کو تسلیم کر لیا، اور وہ ستاروں کا انکار کر دیا اس نے، یعنی ستاروں کی تاثیر بارش برسنے میں نہیں ہے جیسے جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے کہا آج فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس نے میرا تو انکار کر دیا، ستاروں پر ایمان لے آیا۔ تو اس لیے جب اللہ کی رحمت برسے، اللہ برکھا رحمت کی برسا دے تو کیا کہنا چاہیے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بارش یوں ہو تو یہ ایسے ہو تو پھر برس جاتی ہے، یہ نہ ہو تو نہیں برستی، نہیں، بارش میں کسی اور چیز کی تاثیر نہیں، اللہ کا حکم ہے، کسی ستارے سیارے کی تاثیر کا تعلق بارش کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی بدعقیدگی جاہلیت کی اس کو ختم کر دیا۔
اور یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بارش اللہ کی طرف سے عذاب بھی بن کے آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3206 ہے، 3206 صحیح بخاری میں، ابو داؤد کے اندر بھی، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلة فی السماء اقبل وادبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ آسمان میں بدلیاں چھائی ہوئی ہیں آگے پیچھے ہو جاتے، دخل و خرج، کبھی داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، تلون وجہ، آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، جب مسئلہ ابر آلود ہوتا، آپ دیکھتے مسئلہ ابر آلود ہے، بارش کے آثار ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ بادل وغیرہ چھائے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے، کبھی اندر داخل ہوتے کبھی باہر آتے، یعنی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی، اور جب بارش برستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یہ خوشی اور ناخوشی دونوں چیزیں، دونوں تاثرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نوٹ کر لیے، اور پوچھا اللہ کے حبیب کیا وجہ ہے؟ جب بارش سے پہلے بادل ہوتے ہیں، موسم ابر آلود ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بارش برس جاتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم ہود کے متعلق، فرمایا ایک قوم تھی جب ان پر بھی بدلیاں چھائی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو عام عارضی بارش ہے جو ہم پر روزانہ روٹین کے مطابق برسائی جائے گی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی طلب کرتے تھے کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا، اس میں وہ ہوا ہے جس میں دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل چھائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت والے بن کے آ رہے ہیں کہ اس قوم کی طرح عذاب والے بن کے آ رہے ہیں، اس لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہیں عذاب نہ ہو، لیکن جب اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ برستے ہیں، بغیر نقصان کے وہ برستے ہیں، پھر میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام کیا کرتے تھے بارش جب برستی تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 896 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارش برس پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا اور اپنے اوپر بارش کی بوندیں پڑنے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، کیونکہ یہ میرے رب سے ابھی نئی آئی ہے، یہ میرے رب کے ہاں سے نئی آئی ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ رب کے ہاں سے مراد عرش سے آئی ہے، آئی تو بادلوں سے ہی ہے، لیکن یہ رب کا حکم ہے، اس سے تبرک اور اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے اوپر اس کو بہنے دیتے، کپڑا ہٹا کے اپنے اوپر ڈرک لیتے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے، اذا رأى المطر، صحیح مسلم کی حدیث ہے 899، طویل حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، آپ فرماتے رحمہ، یعنی اللہ اس بارش کو رحمت والی بنانا۔ آج ہم پر بھی کتنے دنوں سے بارش برس رہی ہے، جب بارش برسی تو کسی نے کہا تو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ رحمت والی ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1032 ہے، اذا رأى المطر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے کیا فرماتے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا کے برسا، اس بارش کو نفع کے لیے، یعنی بارش میں بہت سارے نفع ہیں، تو اللہ یہ باعث نفع ہو، باعث نقصان نہ ہو، باعث عذاب نہ ہو، باعث زحمت نہیں بلکہ رحمت کی بنا کے برسا، اللہم صیبا نافعا۔ اس لیے جب بھی بارش ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ اس کو رحمت کی بارش اور اس کو فائدے والی بارش بنا، اللہم صیبا نافعا یا اللہم رحمہ۔ اسی طرح جب بارش نہ ہو رہی ہو تو آپ بارش کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے، آپ سمجھے کہ نقصان ہو رہا ہے، آپ بارش روکنے کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس بارش کو ختم کر۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حدیث نمبر 1013،
صحیح بخاری میں اور بھی کئی مقامات پر ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں، دیگر بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری 1013۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہی تشریف فرما تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے، تو اس آدمی نے کہا ہلکت الاموال ہلکت المواشی وانقطعت السبل، اللہ کے رسول مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور رستے بند ہو گئے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی خطبے کے دوران آپس میں بات نہیں نہ کر سکتے، مقتدی امام کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے اس نے فوراً سے کہا اللہ کے رسول ہلکت المواشی وانقطعت السبل، اللہ کے رسول مال مویشی یعنی سبزہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، ان کے لیے بارش نہیں برس رہی، نباتات نہیں اگ رہے، تو وہ مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں اور رستے منقطع ہو رہے ہیں، فادعوا اللہ ان ينزل الغیث، اللہ کے رسول دعا فرمائیے اللہ ہم پر بارش برسا دے، فادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ کے رسول اللہ ہمیں بارش برسائے ہمارے اوپر، اس کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا 3 مرتبہ کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اللہ ہمیں سیراب فرما، اللہ ہمیں پانی پلا بارش کا، اللہ ہمیں سیراب کر۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے گفتگو کی اور جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، آسمان پر بارش کے کوئی آثار موجود نہیں تھے، دور دور تک کوئی بدلی نہیں تھی، اور صلہ اور ہمارے درمیان، صلہ پہاڑی اور ہمارے درمیان کوئی گھر یا اس طرح کی کوئی عمارت بھی نہیں تھی۔ یہ بات کہنے کا مقصد کیا کہ ہمارے اور صلہ پہاڑی کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا، مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ درمیان میں کوئی گھر ہو اور پیچھے اوٹ میں ہمیں بادل نہ نظر آئے، ہماری نگاہ وہاں تک رک جائے، رکاوٹ بن جائے، ایسا بھی نہیں، دور دور تک آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دور دور تک نہ کوئی بدلی ہے، نہ کوئی بارش کے آثار ہے، کسی طرف کوئی بارش کے آثار نہیں، نہ ہوائیں چل رہی ہیں، نہ موسم ابرآلود ہے، نہ کوئی بدلیاں دور دراز تک کہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا کرنی تھی، اچانک سے ایک بدلی نمودار ہوئی، اور وہ بدلی آتے آتے آسمان کے درمیان میں رکی اور چاروں طرف پھیل گئی، اللہ نے بارش برسانی شروع کی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ادھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب فرماتے جب ہم نکلے تو ہم بارش کے اندر نکلے، پھر ہم نے دیکھا کل بھی بارش، پرسوں بھی بارش، ترسوں بھی بارش، وہ بارش رہی یہاں تک کہ واللہ ما رأینا الشمس ستا، اللہ کی قسم ہم نے سورج کو پورے 6 دن دیکھا ہی نہیں، پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، تو ایک آدمی سامنے سے داخل ہوا اور اس نے یہی الفاظ کہے ہلاکت الاموال، یہاں اس نے کہا مال ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اللہ کے رسول رستے بند ہو گئے، اے اللہ کے حبیب فادعوا اللہ ان سے کہا اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس بارش کو روک دے۔ تو جیسا میں نے کہا تھا بارش مانگنے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور بارش روکنے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر ہاتھ اٹھا لیے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کہا تو بارش، ایک تو یہ آپ نماز کے بعد خطبے میں کسی بھی موقع پر بارش کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اجتماعی بھی کر سکتے ہیں، لوگ آمین آمین بھی کہہ سکتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے حدیث سے یہ کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ایک خاص طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، وہ ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ ہے نماز استسقاء۔ صلاۃ استسقاء کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کھلے میدان میں جا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے استسقاء کی جو نماز ہے اور وہ وہاں پر دعا کریں مخصوص طریقے کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے، احادیث کی تمام کتب کے اندر باب موجود ہے باب الاستسقاء کے حوالے سے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی، ہفتہ بارش رہی، پھر کسی نے کہا، پھر دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہم حوالینا ولا علینا، جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہوں تو پھر یہ دعا کیا کریں اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ، حوالینا ارد گرد، ولا علینا ہمارے اوپر نہیں، اللہم علی الاکام والجبال والضراب والاودیہ ومنابت الشجر، اللہ ٹیلوں کے اوپر برسا، جہاں پر یہ پہاڑیاں ہیں وہاں پہ برسا، جہاں وادیاں ہیں وہاں پہ برسا، جہاں پر درختوں کے اگنے کی جگہیں، جنگلات ہیں، باغ ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر برسا، ہمارے اوپر سے اس کو ہٹا۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو ہم دھوپ میں گھر میں گئے، پورا ہفتہ بارش رہی،
آپ نے دعا فرمائی، دوسرے خطبے میں رکنے کی دعا فرمائی، خطبے سے بعد جب گھر کے لیے نکلے تو سورج میں نکلے، دھوپ میں نکلے، دھوپ میں گھر کی طرف گئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں جو فوراً اللہ ذو الجلال والاکرام نے قبول فرمائی. تو یہاں پر ایک دو باتیں اور بیان کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف بھی تو ہے. بارش برس رہی ہے، اگر جس طرح آج کل ہمارے روڈ ہیں اس طرح کا رستہ نہ ہو، دیہاتوں میں کیچڑ وغیرہ والی جگہ ہو تو وہاں پہ آنا جانا راہگیروں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا راستہ اچھا بھی ہو، بارش اوپر سے برس رہی ہو پھر بھی آنے جانے میں دشواری ہے. تو یہاں شریعت نے ہمیں ایک رخصت دی ہے کہ آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا ہے، باب الرخصت فی المطر والعلت ان یصلی فی رحلہ، کہ اس بیان میں کہ رخصت ہے جب بارش برس رہی ہو یا کوئی اور عذر ہو آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں تو شریعت میں اس کی رخصت ہے. اور اس پر حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 666 ہے، کان یأمرنا اذا كانت لیلۃ ذات برد ومطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن سے یہ کہا کرتے تھے جب بارش والی رات ہو اور سخت سردی والی رات ہو، بارش کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہوں اور کیچڑ وغیرہ ہو تب بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنی اذان میں یہ الفاظ کہو، الا صلوا فی الرحال، متنبہ ہو جاؤ، نماز گھروں کے اندر پڑھو. آج یہ سنت ہمارے پاکستان کے اندر مفقود ہے کہ نہیں؟ مفقود ہے نا. صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ابو داود اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، کتب احادیث دیگر اٹھائیں، آپ کو یہ اذان رسول ملے گی بارش میں، کہ جب بارش برستی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. آپ کے صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں اور دیگر بھی کئی ہیں، انہوں نے بھی یہ عمل کیا کہ جب بارش برس رہی ہوتی تھی تو آپ مؤذن سے یہ کہتے تھے اپنی اذان کے اندر کہو، الا صلوا فی الرحال، متنبہ ہو جاؤ، نماز اپنے گھر میں پڑھو. تو نماز، اچھا یہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہی پڑھو، مسجد میں آنا جائز نہیں، یعنی رخصت ہے آپ کے لیے کہ آپ اب نماز گھر میں پڑھ لو، بارش میں آتے ہوئے اگر تکلیف محسوس کرتے ہو گھر میں نماز پڑھ لو. آنے جانے میں کوئی مشقت ہے گھر میں نماز پڑھ لو، عام حالات میں آپ نے مسجد میں با جماعت پڑھنی ہے، لیکن بارش ہے، عذر ہے، تکلیف ہے، گھر میں نماز پڑھ لو. خطبہ جمعہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. جمعے میں آپ بارش شدید ہے، آنے میں دشواری ہے، گھر میں پڑھ لے، ظہر پڑھ لے. اگر آ سکتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، یا آ گئے ہیں پہلے سے مسجد میں، پھر مؤذن اذان دیتا ہے الا صلوا فی الرحال. تو یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا کہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو پھر گھر میں ہی جا کے پڑھیں، یا آپ جو ہے مسجد میں آنا چاہیں تو آئیں نہ کیونکہ لازمی گھر میں پڑھیں. نہیں، گھر میں پڑھنے کی رخصت ہے، لیکن اگر آپ مسجد کے اندر آ گئے ہیں تو آپ مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 668 نمبر. اور امام بخاری نے باب قائم کیا، هل يصلي الامام بمن حضر، کیا جو لوگ آ گئے مسجد میں امام ان کو نماز پڑھائے؟ تو 668 نمبر ہے صحیح بخاری کی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، حبر الامہ، وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مؤذن اذان دے رہا تھا. جب مؤذن پہنچا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے مؤذن سے کہا کہ اب آگے کہو الا صلوا فی الرحال. اب آگے تم نے کیا کہنا ہے؟ الا صلوا فی، اب حی علی الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلانا، لوگوں کو کہہ دینا الا صلوا فی الرحال، گھر کے اندر نماز پڑھو. تو وہاں پر مؤذن نے یہ بات کیا. اب امام بخاری نے یہاں پر ایک باب قائم کیا اس حدیث میں، ان کی فقاہت کو دیکھیے، باب الکلام فی الاذان، اذان کے دوران بات کر سکتے ہو. عبداللہ بن عباس نے اذان کے دوران مؤذن سے کیا کی بات، تو کوئی ضروری بات ہو آپ اذان کے دوران بھی کہہ سکتے ہو. تو جب بندہ آ رہا ہے مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو وہ سلام بھی کہہ سکتا ہے. جو ہم نے تکلف کیا ہوا نا، سلام نہیں کہنا چاہیے اذان کے دوران، تو یہ تکلفات ہے صرف. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہو الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو. اب خود خطبہ بھی دیں گے اور لوگوں کو جماعت بھی کروائیں گے جو آ چکے ہیں، لیکن جو نہیں آئے ان کے لیے حکم کیا کروا دیا اعلان، الا صلوا فی الرحال، گھروں کے اندر نماز پڑھو. تو جب یہ الفاظ کے لیے ان کو کہا مؤذن کو، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے، گویا کہ انہیں یہ بات عجیب سی لگی
کہ لوگ گھروں میں نماز جمعہ پڑھیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا فعله من هو خیر منی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اس ہستی نے بھی کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بھی یہی عمل ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ اذان میں یہ الفاظ کہلوا دینا کہ نماز گھروں میں پڑھو اور جو مسجد میں آگے ہیں ان کی جماعت کروا دینا. یہ کام مجھ سے جو بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کیا ہے. تو گویا ان دونوں احادیث کو سامنے رکھیں تو گھر میں نماز پڑھنا صرف واجب نہیں، رخصت ہے. آپ بارش کے دوران گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بارش کے دوران تو آپ نماز مسجد میں آ کر با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ، کیا ہم نماز کو جمع کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ مغرب میں آئے با جماعت نماز مغرب کی پڑھی، ساتھ میں عشاء کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ظہر میں آئے بارش برس رہی ہے، اب عصر میں دوبارہ جماعت کے لیے آنا مشکل ہے، آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر فرماتے ہیں، یہ امام ابن خزیمہ 311 ہجری کے ہیں، المتوفا 311 ہجری، 311 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ کیا فرماتے ہیں؟ لم يختلف علماء الحجاز ان الجمع بین الصلاتین فی المطر جائز. فرماتے ہیں کہ اہل حجاز کے علماء جو ہیں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب اس بات پر متفق ہیں کہ بارش کے دوران نماز کو جمع کرنا جائز ہے. اسی طرح امام مالک نے المؤطا کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نافع فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں تابعی، فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہمارے عمراء جب بارش برس رہی ہوتی مغرب کو تھوڑا لیٹ کرتے اور شفق سے پہلے یعنی عشاء کے ٹائم کے داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتے تھے. یہ جمع ہو گئی نا، جمع سوری نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ اس میں کہتے جی جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، تو یہ جمع سوری نہیں ہوئی. کیوں؟ سوری تب ہوتی جب مغرب اپنے ٹائم کے آخری وقت میں پڑھی جاتی اور عشاء اپنے وقت میں پہلے وقت میں پڑھی جاتی. یہ ہوتی ہے جمع سوری. جمع سوری بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ایک نماز کو اپنے آخری وقت میں پڑھیں، جی وہ نماز ختم ہو اگلی نماز کا وقت شروع ہو، اگلی نماز کو آپ اپنے پہلے وقت میں پڑھیں. ہو تو حقیقت میں جمع، لیکن دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوئی ہیں، ایک آخری وقت میں ایک پہلے وقت میں. لیکن یہاں پر جمع حقیقی ہے، شفق کے غائب ہونے سے پہلے تو عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوتا، اور شفق سے پہلے انہوں نے مغرب بھی پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی. عبداللہ بن عمر لا یرا بہ بأسا، اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 705 ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کے درمیان نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء میں نماز جمع کی. یعنی آپ عصر اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتے. اگر بارش ہے یا سفر میں ہے آپ کون سی نماز جمع کریں گے؟ یا ظہر کے ساتھ عصر، یا عصر کے ساتھ ظہر، یا عشاء کے ساتھ مغرب، یا مغرب کے ساتھ عشاء. ان دونوں کو نمازوں کو آپس میں جمع کرنا ہے. زور اور اس لیے فرمایا زور اور عصر کے درمیان آپ نے نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے نماز کو جمع کیا. من فی غیر خوف ولا مطر، بغیر بارش اور بغیر خوف کے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں بغیر سفر کے، بغیر سفر کے اور بغیر خوف کے، یا بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمع کی. اور پوچھا گیا لما فعل ذلك، ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يحرج امتا، اس لیے کیا تاکہ امت تنگی میں نہ پڑ جائے، امت کو تنگی نہ ہو. تو اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں شریعت میں وہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں بس بارش ہے یا آندھی ہے، کیچڑ ہے یا کچھ بھی ہو جائے، سیلاب آ جائے، آؤ مسجد میں، نہیں، شریعت نے رخصت دی ہے گھر میں پڑھ لو. دوبارہ نہیں آ سکتے ہو مسجد میں، آگے جمع بھی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں. تو امام البانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی، انه يشعر ان الجمع للمطر كان معروفا في عهده، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بارش میں نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھا. اگر معروف نہ ہوتا تو یہ بات کیوں کہی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع کی؟ اس حدیث کا مطلب ہے بغیر بارش اور بغیر خوف کے کسی اور علت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. ایسے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر عذر کے ہی جمع کر لی. عذر کے ساتھ آپ نماز جمع کر سکتے ہیں، اور آزار میں سے ایک عذر کون سا ہے؟ بارش.
اگر بارش نہیں ہے، سخت سردی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور رستہ سیلاب والا ہے، پانی کیچڑ وغیرہ آنے جانے میں دشواری ہے، پھر بھی آپ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں آنے میں دشواری کی وجہ سے جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بارش کے کچھ احکام تھے جو نماز کے حوالے سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تھے دعوت دینے کے لیے تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، متنفر نہ کرو دین سے۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو جو آسانیاں اللہ نے دی ہے وہ ان کو بتلاؤ اور ان کو تنگی میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے جو شریعت نے آسانی دی ہے، آپ سفر میں ہیں قصر کریں، آپ سفر میں ہیں جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے اندر آپ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں آنا لازمی نہیں۔ اسی طرح بارش میں آپ جمعے کے لیے بھی نہ آئیں تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی، جمعے میں آنا لازمی نہیں۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم آؤ اور تمہارے گھٹنوں تک کیچڑ لگا ہوا ہو اور تمہیں میں تنگی میں مبتلا کر دوں، اس لیے میں نے اعلان کروا دیا الا صلوا فی الرحال، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن جو مسجد میں آ جائے وہ عام روٹین والی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جمع کرنے کی بھی اس کو رخصت شریعت نے دی ہے۔ لیکن یہ ایسی رخصتیں ہیں جس پر ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے گرد و نواح ماحول کے اندر عمل نہیں ہوتا، لیکن شریعت کو پورا جاننا چاہیے۔ آپ اس پر بھی عمل کریں، اس کے عمل میں انشاءاللہ فائدہ ہے۔ ایک سنت رسول کی اقتداء ہے، ایک آنے والی نسلوں کو اس سنت کا علم منتقل کرنا بھی ہے۔ کیونکہ آج کل اگر عام کسی آدمی کے سامنے آپ جمع فی المطر کی بات کریں وہ حیران ہو جائے گا، جی بارش میں بھی نماز جمع، تو نہیں پتا، عمل نہیں اس لیے نہیں پتا۔ بارش میں گھر میں نماز نہیں پتا، عمل نہیں ہے اس لیے نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ رخصتیں شریعت نے دی ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات